ایک تھی سارا، امرتا پریتم کی ایک شاہکار کتاب ہے۔ یہ ایک قسم کی سوانح عمری ہے۔ امرتا پریتم کی اس کتاب کے اردو مترجم عین صدیقی صاحب ہیں۔ اس کی پہلی اشاعت 1994 میں ہوئی۔ سارا شگفتہ کراچی، پاکستان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ ایک شاعرہ تھیں۔ وہ 1954 میں پیدا ہوئی اور 1984 میں وفات پا گئی۔ دراصل سارا شگفتہ نے خودکشی کی تھی۔ یوں تو سارا کی زندگی مختصر یعنی 30 سالہ ہے، مگر ان کی زندگی کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر لمبی اور پرتکان زندگی جی۔ کتاب میں سارا کی زندگی کے ادوار کی ترتیب خوش اسلوبی سے کی گئی ہے۔ دراصل یہ ایک سوانح عمری ہے جو خطوط کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ سارا شگفتہ کو امرتا پریتم سے خاص لگاؤ تھا۔ سارا انہیں خطوط لکھتی تھی، اس میں اپنی زندگی کی کہانی سناتی تھی۔ امرتا صاحبہ نے انہیں کہا کہ وہ اپنی مکمل داستان لکھیں تاکہ وہ ان کی سوانح لکھ سکیں۔ امرتا پریتم لکھتی ہیں، سارا کا پہلا خط جو مجھے 1980 میں ملا، اس پر 16 ستمبر کی تاریخ تھی۔ سارا یہ خطوط اردو میں لکھا کرتی تھی، جو کہ امرتا پریتم کو امروز پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ نیز امروز امرتا پریتم کے بہت اچھے اور خاص دوست تھے۔ سارا شگفتہ اپنی تمام عمر امرتا پریتم کو خطوط لکھتی رہی۔ ان خطوط میں وہ مختلف واقعات کو مختلف اوقات میں بیان کرتی رہی۔ امرتا پریتم نے سوانح عمری میں یہ ایک نئے رنگ کا اضافہ کیا ہے، یعنی خطوط کے ذریعے سارا کی زندگی کے ابتدا سے اختتام کے واقعات اس قدر صاف گوئی سے بیان کیے ہیں کہ پڑھنے والا اپنے اوپر ایک سحر زدہ کیفیت محسوس کرتا ہے۔ پہلے باب میں یعنی جلتے ہوئے حروف میں وہ سارا کے لکھے ہوئے الفاظ اس طرح بیان کرتی ہیں، میں نے آسمان سے ایک تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، بہت تیزی سے آسمان کے ذہن میں ایک جلتی ہوئی لکیر کھینچتا ہوا۔ سارا کی ماں نے پسند کی شادی کی تھی اور پھر اس شوہر نے سارا کی امی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ اس وقت سے سارا کو مردوں سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ایک خط میں سعید کو لکھتی ہے، میں نے مرد سے ہمیشہ نفرت کی ہے، اس کی وجہ میرا باپ ہے۔ بچپن میں غربت اور تکلیف کے دن دیکھے، گھر میں پکانے کو روٹی نہ ہوتی، پھر اس کی ماں نے ایک پھول پرونے والے سے بات کر لی اور وہ سب بہن بھائی مل کر ماں کے ساتھ پھول چنتے۔ یہ کام سارا کو پسند نہ ہوتا اور وہ روز دعا کرتی کہ کاش آج پھول والا نہ آئے۔ سارا لکھتی ہے، ہم سب بہن بھائی پھول پرویا کرتے، میں پھول پروتے ہوئے سوچتی پھول کی تنظیم میں سوئی شامل ہوتی ہے۔ سارا نے عورت کی شکل میں اپنی ماں اور خود کو دیکھا ہے، اور ان دونوں عورتوں نے تمام عمر کسی مرد کو سہارا نہیں پایا۔ سارا کے نزدیک عورت تنہا ہے۔ سارا کی ایک نظم اس میں شامل ہے جو یوں ہے، ابھی عورت نے صرف رونا ہی سیکھا ہے، ابھی پیڑوں نے پھولوں سے مکاری ہی سیکھی ہے، ابھی کناروں نے صرف سمندروں کو لوٹنا ہی سیکھا ہے، عورت اپنے آنسوؤں سے وضو کر لیتی ہے۔ سارا شگفتہ کے 4 نکاح ہوئے، مگر ان میں سے ایک بھی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ پہلی شادی کم عمری میں کر دی گئی، اس کے 3 بچے ہوئے۔ اسی دوران اس نے میٹرک پاس کیا۔ سارا لکھتی ہے، بیوی کیا تھی، میں تو اجازت تھی، پہلے ماں کی اجازت سے 1 روپیہ ادھار مانگا کرتی تھی اور اب شوہر کی اجازت سے 1 روپیہ خرچ کرتی تھی، یہ سہولت بھی کیا کم تھی۔ شوہر اسے اتنا مارتا کہ اس کے جسم پر نیل پڑ جاتے۔ ایک رات اس کے شوہر نے اس کی بھانجی سے بدتمیزی کی۔ جب شگفتہ نے آواز اٹھائی تو اس پر شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ شوہر نے بچے بھی اس سے چھین لیے۔ اس زمانے میں سارا شگفتہ کی اپنے بچوں کے حوالے سے ایک دردناک کہانی ان خطوط میں ملتی ہے۔ وہ بار بار اپنے بچوں کا ذکر کرتی ہے۔ خودکشی سے 1 روز پہلے بھی وہ بچوں سے ملنے گئی تھی۔ اب اس کے بچے اسے ٹھیک سے نہیں ملتے تھے۔ ان کے باپ نے ان کے دل میں سارا کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ لکھتی ہیں، میرے بچے میرے ارد گرد گھوم رہے تھے،
لیکن میں انہیں پیار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، انہوں نے بچے مجھ سے چھین لیے تھے، میں روز بچوں کو گھر سے جھانک کر واپس آ جاتی تھی۔ میرا ہر عذاب زمین پر بہتا رہا۔ 3 انسان جننے کے بعد بھی اکیلی ہوئی، میں تو مٹی سے زیادہ بھوکی نکلی۔ سارا کا دوسرا نکاح ایک شاعر سے ہوا۔ شاعر نے نکاح کرنے کے بعد کہا، ہمارے یہاں بیوی نوکری نہیں کرتی۔ اب وہ گھر میں روز محفل لگاتے، جس میں ان کے شاعر دوست اور نقاد شامل ہوتے، گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ مصروف رہتے۔ سارا لکھتی ہے، مجھے 7واں مہینہ تھا، میرے درد شدید تھا، علم کے غرور میں وہ آنکھیں جھپکے بغیر چلا گیا۔ جب اور درد شروع ہوا تو مالک مکان میری چیخیں سنتی ہوئی آئی اور مجھے اسپتال چھوڑ آئی۔ میرے ہاتھ میں درد اور 5 کڑکڑاتے نوٹ تھے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا ہوا، سردی شدید تھی اور ایک تولیہ بھی بچے کو لپیٹنے کے لیے نہیں تھا۔ 5 منٹ کے لیے بچے نے آنکھیں کھولی اور کفن کمانے چلا گیا۔ سسٹر مجھے وارڈ میں لٹا گئی۔ میں نے سسٹر سے کہا، میں گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ گھر میں کسی کو علم نہیں۔ اس نے مجھے بے باکی سے دیکھا اور کہا، تمہارے جسم میں زہر پھیلنے کا ویسے بھی ڈر ہے، تم بستر پر رہو۔ لیکن اب آرام تو کہیں بھی نہیں تھا۔ اب میرے پاس مردہ بچہ اور 5 روپے تھے۔ میں نے سسٹر سے کہا، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ میرے لیے اب مشکل ہے ہسپتال میں رہنا۔ میں سیڑھیوں سے اتر گئی اور بس پر سوار ہو گئی۔ شاعر اور باقی منشی حضرات تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں نے شاعر سے کہا، لڑکا پیدا ہوا تھا، مر گیا۔ اس نے سرسری سنا اور اپنے نقادوں کو بتایا۔ کمرے میں 2 منٹ خاموشی رہی اور تیسرے منٹ گفتگو شروع ہو گئی۔ اسپتال پہنچی، بل دیا، ڈاکٹر سے کہا، آپ لوگ چندہ اکٹھا کر کے بچے کو کفن دیں اور اس کی قبر کہیں بھی بنا دیں۔ بچے کی اصل قبر تو میرے دل میں بن چکی ہے۔ گھر پہنچی، گلاس میں دودھ رکھا ہوا تھا، کفن سے بھی زیادہ اجلا۔ میں نے اپنے دودھ کی قسم کھائی، شعر میں لکھوں گی، شاعری میں کروں گی، میں شاعرہ کہلاؤں گی۔ اور پھر اسی شاعر کی صحبت کے بعد سارا شگفتہ ایک شاعرہ بن گئی۔ ایک شام سارا کے شوہر کے دوست شاعر تشریف لائے اور بولے، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن آپ قسم اٹھائیں کہ برا نہیں مانیں گی۔ اور انہوں نے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارا نے یہ بات ہنسی مذاق میں اڑائی اور ایک روز اپنی کسی سہیلی سے اس کا ذکر ہنستے ہنستے کیا۔ پھر ایک روز اس نے لکھا، میرا شاعر شوہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، دوسرا شاعر بھی موجود تھا۔ سارا کے شوہر نے اس شاعر اور کچھ لوگوں کی موجودگی میں سارا کو قرآن پاک ہاتھ میں دیا اور پوچھا، تم نے اپنی دوست سے کہا تھا کہ یہ دوسرا شاعر خوبصورت اور اسمارٹ ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا۔ پھر اسی وقت اس نے مجھے طلاق دے دی اور پھر اس کے بعد غلطی کا احساس ہوا تو خوب گڑ گڑایا اور سارا نے کہا، میں تمہیں تھوک چکی ہوں، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اب دوسرا شاعر اس کے پیچھے تھا کہ تمہیں میری وجہ سے طلاق ہوئی ہے تو مجھ سے نکاح کر لو ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ میں نے اسے بلا کر سمجھایا کہ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن وہ نہیں مانا اور پھر سارا نے اس دوسرے شاعر سے نکاح کر لیا۔ اور اگلے دن ساس فرمانے لگی، میرے کنوارے بیٹے کو پھنسا لیا۔ دوسرے دن سے ہی شوہر نے پابندی لاگو کر دی کہ وہ کہیں آ جا نہیں سکتی، حتیٰ کہ پڑوس میں بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، اور شوہر صاحب نے خوب مار پٹائی بھی کی۔ سارا لکھتی ہے، اس گھر میں مجھ پر اتنا تشدد ہوا کہ مجھ پر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ سارا لکھتی ہے، پھر بڑی مشکلوں سے میں نے طلاق حاصل کی۔ یہ ایک اور اینٹ تھی جو گھر کے نام پر سارا کے ہاتھ آئی۔ سارا ایک بے باک لڑکی تھی، وہ بے باکی سے لکھتی تھی، اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لکھنا چاہتی تھی جو وہ محسوس کرتی تھی۔ پوری دنیا اس پر تنقید کرتی، حتیٰ کہ شاعر اور نقاد لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے۔ خاندان والے گھر والوں کو اخبارات دکھا کر طنز کرتے اور گھر والے سارا شگفتہ سے کہتے، تم نے ہمیں بدنام کر دیا ہے۔ سارا کی ماں سارا کو لکھنے سے خاص طور پر چڑ تھی۔ وہ اکثر سارا کے کمرے میں بکھرے ہوئے کاغذوں کو آگ لگا کر جلا دیتی تھی۔ مگر سارا کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، ماں کو بھی اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ سارا امرتا کو ایک خط میں لکھتی ہے، ایک ماں ہے جو میری وحشت میں شریک رہتی ہے، باقی تو سارے لوگ نہ زمین بن سکے نہ آنسو۔
ماں کے مرنے کے بعد اس کے بہن بھائی اسے ماں کی موت کا قصوروار ٹھہراتے رہے۔ ماں کے مرتے ہی بھائی بہنوں نے بٹوارا شروع کر دیا اور ایک روز سارا کو گھر سے بھی نکال دیا۔ سارا بھٹکتی رہی اور پھر آخری وقت میں اس کے بھائی نے اسے ایک چھوٹا سا مکان کا حصہ دیا جس میں وہ آخری وقت تک گزارا کرتی رہی۔ سارا کو السر کی بیماری تھی۔ بہت سارا وقت اس کا ہسپتال میں گزرتا۔ اسے الیکٹرک شاک لگائے جاتے۔ اسے پاگل پن کے دورے بھی ہوتے۔ وہ اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی۔ باہر نکلتی تو راستے بھول جاتی۔ ہوش میں نہ ہوتی تو اول فول بکنے لگتی۔ اسے اکثر گھر والوں نے پاگل خانے میں بھی ڈالا تھا۔ پاگل خانے سے آئے اسے چند روز ہوئے تھے کہ ماں نے دوبارہ گھر بسانے کی ضد کی اور پھر ایک زمیندار کے ساتھ جو بالکل ان پڑھ تھا سارا کا چوتھا نکاح ہوا۔ وہ بھی ویسا ہی مرد نکلا۔ سارا کو پیٹتا اور کہتا کہ تم اپنی شاعری اور پڑھی لکھی ہونے کا رعب مجھ پر جما رہی ہو۔ سارا لکھتی ہے، امرتا کوئی مندر، کوئی مسجد، کوئی گرجا ایسا نہیں جہاں اپنے کپڑوں سے نفرت دھو سکوں۔ میں کمرے میں اپنی آواز بھول گئی ہوں۔ میرے بدن پر کبھی پرندے نہیں چہچاتے۔ میری سانسوں میں سورج ڈوب رہا ہے۔ میں آنکھوں میں چن دی گئی ہوں۔ سارا نے ایک مرتبہ امرتا کو لکھا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی امروز جتنا بڑا آدمی مجھے ملے اور میں تنہائی کے عذاب سے بچوں۔ اور پھر اس کے یہ الفاظ واقعی آسمان تک پہنچے اور سارا کی زندگی میں ایک شخص سعید احمد نامی آیا۔ سارا کی وفات کے بعد سعید احمد امرتا پریتم سے ملنے ہندوستان تشریف لے گئے اور وہ اپنے ساتھ سارا کے کئی اہم خطوط اپنے ساتھ لے گئے اور امرتا پریتم کو اسے سارا کی سوانح عمری لکھنے میں بہت مدد ملی۔ سعید احمد سارا شگفتہ کی زندگی میں ایسے ہی خاص انسان رہے جیسے کہ امرتا پریتم کی زندگی میں امروز۔ سعید احمد سارا شگفتہ سے ہسپتال میں ملے تھے اور پھر سعید احمد کی کوششوں سے ان کے روابط بڑھے۔ یہ تعلق بے لوث تھا۔ سارا کے کچھ خطوط جو سعید کے نام تھے، سارا کی موت سے چند دن پہلے اور سارا کی موت کے چند دن بعد وصول ہوئے تھے۔ ان میں کچھ یوں لکھا ہے، سعید، میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ محبت جاگ گئی ہے۔ لگتا ہے جیسے تم نے مجھے میری روح سے سجا دیا ہو۔ سعید، میں اپنی حیثیت کو تنکے سے بھی زیادہ نہیں پاتی کہ میرا خمیر تیری آگ سے اٹھا۔ ویسے تمہارے اس عظیم جذبے کو میں دلی طور پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ تمہارا یہ رویہ معمولی رویہ نہیں۔ میں تمہارے اس جذبے کی بہت قدر کرتی ہوں۔ سعید، تم نے زندگی میں جو خوشی، عزت، محبت مجھے دی ہے وہ زندگی میں آج تک کسی نے نہیں دی تھی۔ دنیا کی ساری زمین پر ایک تم ہو سعید، جس نے سارا کو جانا، سارا کو اور کسی نے کبھی نہیں جانا۔ مختصر یہ کہ 30 سالہ کی زندگی میں سارا نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے، خوشیاں کم اور دکھ زیادہ اپنے سینے سے لگائے۔ 4 نکاح کے بعد بھی وہ ایک بھی نکاح میں کامیاب نہیں ہوئی۔ 3 بچوں کے ہوتے ہوئے وہ تمام عمر خالی دامن رہی۔ ایک بچے کو جنم دے کر اپنے دل کی زمین میں دفنا دیا۔ شاعری کرتی رہی، شہرت تو حاصل ہوئی، مگر کسی نے اس کی حیات میں اس کو وہ حیثیت نہ دی جو بحیثیت وہ شاعرہ تھی۔ وہ زندگی سے اس قدر ہاری ہوئی تھی کہ 4 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش میں ناکام رہی اور پھر بالآخر 5ویں دفعہ اس کی لاش ریلوے اسٹیشن سے ملی اور پھر سارا شگفتہ زندگی کی دوڑ میں ہار گئی۔ اس کا معاملہ اس کا رب اور وہ جانے، مگر اس کی زندگی حیات جاوید ہے اور دوسروں کے لیے سبق بھی۔